پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں تسلیم خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ جی تسلیم بھائی، کیا سحری کا آخری وقت ہے آپ کے پاس؟ جی سحری ٹائم میں میں پہلی بار جی ایک فرسٹ کالر کی حیثیت سے کال کر رہا ہوں۔ بالکل بالکل، آپ کا استقبال ہے۔ اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے جی کہ میں پہلے سحری ٹائم میں پہلا کالر بنا، جی اور میری اللہ سے دعا ہے، پہلے تو ہے کہ آپ سارے لوگوں کو، عالم اسلام کو رمضان المبارک کی دلی مبارکباد۔ خیر مبارک آپ کو بھی۔ تسلیم بھائی ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کے لکھنؤ میں سحر کا آخری وقت کیا ہے؟ 3:39۔ اللہ، اچھا تو آپ نے سحری مکمل کر لی ہے ابھی؟ جی سحری مکمل ہو گئی ہے، بس وضو کر کے نماز کی تیاری کرنے جا رہے ہیں لوگ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور یہ برکت مہینہ شروع ہوا ہے۔ بے شک بے شک، اللہ سے دعا ہے کہ مولانا صاحب تو ہیں آپ کے ساتھ، نعت خواں حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، خان صاحب کی بڑی پرکشش آواز ہے جی جس سے ہم لوگ پورے مہینے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ جی ہاں۔ تسلیم بھائی کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ سوال میرا یہ ہے کہ ایسی کون سی پرٹیکولر عبادت کی جائے جی جس سے کہ اللہ پاک کے اور ہم نزدیک اس رمضان المبارک مہینے میں پہنچ سکیں؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، آپ پہلے کالر ہیں، آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہماری اس نورانی بزم کے پہلے کالر ہونے کی وجہ سے، بہت بہت شکریہ تسلیم بھائی۔ یقیناً آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بھی بڑا معیاری سوال ہے، یقیناً ہم ناظرین سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے جو مسائل ہیں یا رمضان المبارک سے متعلق جو بھی باتیں ہیں جو آپ پوچھنا چاہیں گے، تو آپ کا ایک سوال صرف ایک ہی سوال نہیں ہوتا، بلکہ کئی لوگ جتنے ہمارے ای ٹی وی اردو کے ناظرین ہیں ان سب کے لیے سوال ہوتا ہے اور ان سب کے لیے جواب پہنچتا ہے اس کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا تسلیم بھائی۔ آئیے پروگرام میں نعت پاک کو شامل کرتے ہیں۔ اسد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو خوش الحان اور بڑے ہی خوشگلو نعت خواں ہیں۔ جی اسد بھائی۔ مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا، مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا، دیکھو ایمان پھر مسلمانوں کے دل پر چھا گیا، مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا، شادیاں نے ہر طرف خوشیوں کے پھر بجنے لگے، پھر مسلمانوں کے کوچے اور گھر سجنے لگے، ہے مبارک باد اور صلی اللہ کی آج دھوم، جا رہا ہے جانب مسجد مسلمان کا ہجوم، لے کے آیا ہے تراویح کے مزے ماہ سیام، ہر جگہ پر ہو رہی ہے بزم صلاۃ و سلام، باب رحمت کھل گیا اور بند شیطان ہو گیا، مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا، اس مہینے میں مسلمانوں بڑی ہے برکتیں، اس میں رکھی ہے خدا نے دو جہاں کی حکمتیں، روزہ رکھ کر ہوتا ہے احساس بھوکوں کا ہمیں، اس سے دکھ معلوم ہو جاتا ہے پیاسوں کا ہمیں، دل تڑپتا ہے یتیموں بد نصیبوں کے لیے، درد ہم رکھتے ہیں بیواؤں یتیموں کے لیے، جب کوئی بھوکا نظر آیا تو دل تھرا گیا، مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا، ماہ رمضان آ گیا دل کو ملی کیف و سرور، مل گئی ہے روح کو ایک تازگی آنکھوں کو نور، ہے یہ واجب صدقہ دے محتاج کا دامن بھرے، ہم تراویح کی نمازوں روزوں کے حامل رہے،
رکھے ہر گھڑی ذکر خدا کرتے رہیں ہم گناہوں سے بچیں حمد و ثنا کرتے رہیں روزہ دوزخ سے بچا لیتا ہے روزہ دار کو روزہ تھا پیارا جناب احمد مختار کو جس نے حکم مصطفیٰ مانا خدا کو پا گیا مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ رمضان المبارک میں بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیا نعمتیں ہیں اور یہ مہینے کی فضیلت کیا ہے، غمخواری لوگوں کی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی اور ان کے ساتھ ہمدردی اور غریب اور بھوکے لوگوں کا خیال رکھنا، کیونکہ بھوکے رہنے کے بعد روزہ جو سکھاتا ہے وہ لوگوں کی، غریب لوگوں کی ہمدردی اور غمخواری سکھاتا ہے۔ ناظرین آئیے جو سوال آیا تھا ہمارے پاس اس سلسلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اختصار کے ساتھ بریک پر بھی جانا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ تسلیم خان صاحب نے مبارکباد بھی دی ہے اور کہا ہے کہ عبادت ایسی کون سی اہم ہے جس کے ذریعے سے قرب الہی حاصل ہو سکتا ہے۔ تسلیم بھائی کی خدمت میں ہم بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کو، ان کے اہل و عیال کو، ان کے اہل خانہ کو، دوست احباب کو۔ اور پھر انہوں نے جو سوال کیا ہے، سب سے پہلے وہ بھی اور سارے ناظرین سماعت فرما لیں۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم ترین عبادت ہے روزہ۔ روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کو مختص کیا گیا ہے روزے سے، اور یہ شکرانہ ہے قرآن پاک کے نزول کا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور پیغام اس میں دیا گیا ہے، اسی لیے اس مبارک مہینے میں بطور شکرانہ ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزوں کے علاوہ ظاہر ہے رات میں سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، تہجد کا اہتمام کر لیا جائے، تہجد کی بڑی فضیلت ہے، اور اس مہینے کو قرآن پاک سے بڑی نسبت ہے، کیونکہ قرآن پاک اس مبارک مہینے میں نازل کیا گیا ہے، اسی لیے قرآن پاک کی تلاوت، اس کی سماعت اور خاص طور پر تراویح کی نمازوں میں قرآن پاک کے سننے کا اہتمام، اور پھر تہجد میں بھی کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا سمجھے دل کے ساتھ جذبہ ہمارے اندر ہو، اور پھر خاص طور پر سحر کے موقع پر اور افطار کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام کہ حق سبحانہ و تعالیٰ روزہ داروں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، افطار میں بھی اور سحر میں بھی، اور پھر دن کے سارے وقت میں، رات کی ساری ساعتوں میں ہر وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پر افطار کے وقت اور سحر کے وقت اہتمام ہو دعاؤں کا۔ بالکل، افطار اور سحر کے وقت دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، مفتی صاحب نے ابھی بتایا۔ ناظرین آئیے، آپ رمضان المبارک کی آمد ہے، یقیناً آپ چاہیں گے کہ اپنے رشتہ داروں کو، احباب کو، دوستوں کو، یا جو دیگر ممالک میں ہیں اپنے چاہنے والے یا رشتہ دار، ان کو میسیج کرنا چاہیں گے، مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے۔ اس کے لیے صرف اتنا کیجئے، ای ٹی وی اردو کے ذریعے سے آپ میسیج پہنچا سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کے لیے سب سے پہلے ST ٹائپ کریں، سحری ٹائم، اس کے بعد اپنا میسیج ٹائپ کریں، اپنا نام اپنے شہر کے نام کے ساتھ 56263579 پر بھیج دیں۔ ST ٹائپ کریں، اپنا میسیج ٹائپ کریں، اپنے نام اور شہر کے نام کے ساتھ ہمیں 56263579 پر میسیج کر دیں۔ ناظرین، نورانی بزم کا سلسلہ جاری ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اہم باتیں، آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں، نعتوں کی جو فرمائش کی جا رہی ہے اس کو بھی پورا کیا جا رہا ہے۔ ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے کے بعد جلد حاضر ہوں گے۔ ہمارا پیغام تمام اہل خانہ کے نام رمضان کے مقدس مہینے میں۔ ماہ رمضان المبارک سنہری موقع ہے بری عادتوں سے نجات پانے کا۔ سویٹس،
آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے۔ پرائڈ انڈیا کی جانب سے میگا ڈریم سٹی اور دا پرائڈ کی کامیابی کے بعد اب لائے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، جس میں عالی شان ڈوپلیکس ولا صرف 23 لاکھ روپے میں اور اوپن پلاٹس 4,000 روپے فی گز کے۔ اس کے علاوہ بے شمار امینٹیز کے ساتھ سنتوش نگر سے صرف 6 کلومیٹر کے فاصلے پر پرائڈ ہلز لیو ان اسکائی۔ ودیا گروپ تعلیمی ادارے کی شاندار پیشکش، جہاں طلباء کو بین الاقوامی سطح کی تربیت، پیشے وارانہ تعلیم، طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیا جاتا ہے۔ لاگ آن کریں www.vidyagroup.ac.in۔ مساجد کے لیے امپورٹڈ جائے نماز، السریہ کارپیٹس، دلکش عمدہ کوالٹی، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے ڈیزائن دستیاب ہیں۔ محمد کیپ مارٹ، مدینہ سرکل، ٹولی چوکی۔ مخدوم برادرز حیدرآباد کا مائناس شو روم 100 سال سے آپ کی خدمت میں، ہر دور میں لیٹسٹ ڈیزائن کے ساتھ کرتا پیجامہ، شیروانی، سوٹس کا واحد مرکز۔ مخدوم برادرز، پتھر گٹی، چارمینار روڈ، حیدرآباد۔ شیخ ہارون ملک، صدر مسلم وکاس پریشد، اورنگ آباد، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مخدوم برادرز حیدرآباد کا مائناس شو روم 100 سال سے آپ کی خدمت میں، ہر دور میں لیٹسٹ ڈیزائن کے ساتھ کرتا پیجامہ، شیروانی، سوٹس کا واحد مرکز۔ مخدوم برادرز، پتھر گٹی، چارمینار روڈ، حیدرآباد۔ رمضان 2011 ایوارڈ یافتہ بیسٹ حلیم یا علی کیفے حلیم، خالص پوٹلے کا گوشت، اصلی گھی اور عمدہ مسالے جات سے تیار کردہ اسپیشل حلیم یا علی کیفے، املی بن، بس ڈپو، حیدرآباد۔ سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ مخدوم برادرز حیدرآباد کا مائناس شو روم 100 سال سے آپ کی خدمت میں، ہر دور میں لیٹسٹ ڈیزائن کے ساتھ کرتا پیجامہ، شیروانی، سوٹس کا واحد مرکز۔ مخدوم برادرز، پتھر گٹی، چارمینار روڈ، حیدرآباد۔ پتھر گٹی ٹولی چوکی کے بعد محمد کیپ مارٹ کے نئے شو روم پر آپ کا استقبال ہے۔ نامور فیشن ڈیزائنر کے تیار کردہ شیروانی، سوٹ، جودھ پوری، کرتا پاجامے، دولہا اور باراتیوں کے لیے سجنے سورنے کی ایک نئی جگہ ہیبٹس پر۔ کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے، ذائقہ ایسا کہ چٹ کرا لیتے رہیے۔ ریئلٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر اب ہیں ETV اردو پر۔ میں زیبی زبیر لے کر آ رہی ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام عکس رسوئی۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ عکس رسوئی پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر۔ عکس رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے، تعاون کر رہے ہیں۔ سویٹس آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے۔ انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ آج خوش لباسی کے لیے تعاون کیا ہے حیدرآباد کے مشہور و معروف شو روم محمد کیپ مارٹ والوں نے۔ ناظرین، آئیے ہم آپ کو بتا دیں پھر سے کہ اگر آپ اپنے احباب دوستوں کو میسیج کرنا چاہتے ہیں ETV اردو کے ذریعے سے، تو آپ اس کے لیے سب سے پہلے ST ٹائپ کریں، اپنا میسیج ٹائپ کریں، نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں 56263579 پر بھیج دیں۔ آپ اس کے ذریعے سے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو مبارکباد پیش کر سکتے ہیں۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک میں ایک نفل کا عام دنوں میں جو فرض ادا کی جاتی ہے اس کے برابر ثواب عنایت فرماتا ہے۔ آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بھائی، وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں مدثر بول رہا ہوں جموں کشمیر سے۔ جی مدثر صاحب، پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارک دینا چاہتا ہوں ماہ مبارک کی۔ جی بھائی، آپ خیر مبارک ہو۔ خوشی کے موقع پہ یہ تو ایک بڑا ہی دن، بہت ہی نیک ہمارے لیے یہ مہینہ ہے، اس کے لیے میں آپ سب کو
मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी भाई, बहुत बहुत की पूरी टीम को भी मैं ये मुबारकबाद देना चाहता खैर हूँ। मुबारक। मुदस्सिर भाई, आपने सहरी कर ली है? जी मैंने सहरी कर ली है जी। कोई सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है कि अगर ये थोड़े मतलब सहरी का टाइम हो चुका है जी, मतलब उसी टाइम में मतलब उठ गया हूँ जी, तो क्या वो मतलब उसके बाद आएगी सहरी, मेरा रोजा सही है कि नहीं? अगर मतलब कि उसी टाइम पे उठ गया, ठीक, अब सहरी का टाइम खत्म हो गया है, कुछ मिनट बाकी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। मुदस्सिर साहब थे, कश्मीर से बात कर रहे थे। नाज़रीन, आइए एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। काजिम भाई खैरियत से हैं? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन बात कर रहे हैं भाई? मैं सैयद साजिद पाशा खदरी फ्रॉम अदुनी। जी, आपका इस्तकबाल है भाई। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। क्या अदुनी में सहर का वक्त हो चुका है? जी अदुनी में फिलहाल हैदराबाद में हूँ मैं। जी सहरी वगैरह हो गई जी। अच्छा आपकी सहरी वगैरह हो गई? मैं आगे बैठे हुए टाइम मिला आपको? जी हमारे तरफ से सबको रमजान मुबारक। हमारा सवाल ये है काजिम भाई। जी पूछिए भाई। मुफ्ती साहब को भी सलाम हमारे तरफ से जी। कि गांव खेड़े में जो है रोजा जानबूझ के नहीं रहते लोग। जी और उसका फिदिया भी नहीं मालूम है लोगों को, फिदिया का नौज भी नहीं मालूम है जी। कुछ लोग डर के नहीं रहते, क्या तबीयत खराब हो जाती बोल के। जी भाई। कुछ लोग जो है ऐसे छोड़ देते, बस रोजा है केवल, नहीं आज नहीं था कल नहीं था, उसका फिदिया भी नहीं अदा करते, उसका कुछ नेमल बदल भी नहीं करते। और दूसरा कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात वगैरह की भी ख्वाहिश है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का साजिद भाई। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा और नात पाक को भी शामिल किया जाएगा। मुफ्ती साहब, इब्तिदा में आपने जो बात कही थी कि रमज़ान मुबारक पे जो सहर का वक्त होता है, इफ्तार का वक्त होता है, इसमें दुआएं कबूल होती हैं और क़ुर्ब इलाही के लिए कसरत नवाफिल और तहज्जुद कहा आपने। अब बंदे मोमिन जो कि अपनी दीगर मसरूफियात में भी मशगूल रहता है, ऐसी सूरत में किस तरह के इबादतों का अहतमाम किया जाए जिसके ज़रिए से ज़्यादा से ज़्यादा सवाब के हक़दार बने? रोज़ा रहते हुए दिलो दिमाग को भी पाक व साफ़ रखा जाए। जी। रोज़ा तो हम रखते हैं, खाने और पीना छोड़ देने से रोज़े का जिस्म बन जाता है। रोज़े की रूह पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान सारी बुराइयों से, मनहियात से इज्तनाब करे और ख़ास तौर पर अपने ज़हन दिमाग को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के और खुशनुदी के रास्ते पर ले चलने वाले उमूर अंजाम दे। तो ज़ाहिर है रोज़े के अंदर रूह पैदा होती है। रोज़े में अंदर रूह पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने ज़ुबान को रोज़ेदार बना लें, अपने कानों को रोज़ेदार बना लें, अपने हाथ और पैर को रोज़ेदार बनाएं, यहाँ तक कि अपने दिल व दिमाग को, यहाँ तक कि अपने तसव्वुरात और ख़यालात को भी रोज़ेदार बनाएं और चलते फिरते ज़िक्र और अस्कार में मसरूफ़ रहें, दुरूद पाक का एहतमाम करते रहें। तो इससे समझिए कि सोने पर सुहाग का काम होता है। रोज़े के अंदर बड़ी बरकतें, राहतें, रहमतें हासिल बहुत होती हैं। खूब। आइए नाज़रीन, नात पाक का वक्त हुआ चाहता है, नात पाक की फरमाइश आई है। हमारे साथ मौजूद हैं असद खान साहब। जी असद भाई। कभी उनकी खिदमत में जाके तो देखो, सुभान अल्लाह। कभी उनकी खिदमत में जाके तो देखो, दरे मुस्तफा खटखटा के तो देखो, जवाबे सदा तुमको फौरन मिलेगा, जवाबे सदा तुमको फौरन मिलेगा। उन्हें सिद्क़े दिल से बुला के तो देखो, कभी उनकी खिदमत में जाके तो देखो। वो चाहे तो
लम्हों में बिगड़ी बना दे, अदब से उन्हें कुछ बता के तो देखो, अदब से उन्हें कुछ बता के तो देखो, दुआ खाली लौटे ये मुमकिन नहीं है, दुआ के लिए हाथ उठा के तो देखो, कभी उनकी खिदमत में जाके तो देखो। वो है गम नसीबों का वाहिद सहारा, उन्हें अपना दुखड़ा सुना के तो देखो, उन्हें अपना दुखड़ा सुना के तो देखो, वो आंसू किसी के नहीं देख सकते, निदामत से आंसू बहा के तो देखो, कभी उनकी खिदमत में जाके तो देखो। अंधेरा बहुत दूर भागेगा तुमसे, चरागे अकीदत जला के तो देखो, चरागे अकीदत जला के तो देखो, न मालूम इकबाल क्या तुमको मिल जाए, न मालूम इकबाल क्या तुमको मिल जाए, उन्हें नात अपनी सुना के तो देखो, कभी उनकी खिदमत में जाके तो देखो। बहुत प्यारी नात पाक असद भाई आपने पेश फरमाई। नाजरीन आइए एक कॉलर को इस नात पाक के बाद शामिल करते हैं, देखते हैं इस नूरानी बज़्म में कौन शामिल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कौन बात कर रहे हैं? जी सोहेल सैयद गोवा से बात करता हूँ। ओह माशाल्लाह। सोहेल साहब सहर हो गई है गोवा में इस वक्त? हाँ शहर का टाइम खत्म होने का है, तकरीबन 4:37 का है आज। जी जी कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी नहीं, मैं सिर्फ रमजान मुबारक की आमद के ऊपर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ ETV उर्दू के तमाम नाजरीन और ETV उर्दू की तमाम टीम को। जी खैर मुबारक आपको भी भाई, प्रोग्राम देखते रहिए, प्रोग्राम के ज़रिए से मालूमात हासिल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोवा से कॉल करने का। आइए एक और कॉलर को नाजरीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं? रमजान मुबारक हो। जी भाई कौन बात कर रहे हैं भाई? हाँ मैं महाराष्ट्र परभनी से आबिद फारूकी बोल रहा हूँ। जी आबिद भाई कोई सवाल करना चाहेंगे आबिद भाई? हाँ सर सवाल करना चाहता हूँ जी। कि सर सफ़र के दरमियान कुरान पढ़ना मतलब कुरान सुनना हेडफोन लगा कर जी और उस दौरान अगर चलता गया तो सर उसका क्या हुक्म है? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। नाजरीन आइए कुछ सवालात प्रोग्राम में आ गए हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। मुहतरम मुफ्ती साहब, मुदस्सिर साहब ने सवाल किया था कि सहरी का जो वक्त है, मुकर्ररा वक्त है, अगर उससे कुछ देर हो जाए तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? ज़ाहिर है सहर का एक वक्त मुकर्रर है और वो इंतहाई वक्त है सुबह सादिक का, जहाँ से फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। आम तौर पर हमारे पास जो औकात छपते हैं उनमें तकरीबन 10 मिनट की गुंजाइश रहती है
اور اذان فجر کی ہمارے ہاں 10 منٹ 12 منٹ تاخیر سے دی جاتی ہے۔ اس طرح ہم نماز فجر کا جہاں وقت ہمارے پاس کیلنڈر میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے 12 منٹ پہلے تک، اور پھر عام طور پر صبح صادق جہاں مانی جاتی ہے اس وقت تک ہم سحری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیر سے اٹھے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہاں گنجائش رکھی گئی ہے 10 منٹ پہلے ہی سحر کا وقت ختم کیا گیا ہے، تو آپ اور مزید 10 منٹ کا لحاظ رکھتے ہوئے فوری سحری کر لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر صبح صادق ہو جائے اس کے بعد بھی ہم سحری کریں گے تو ظاہر ہے وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کی ہم کو قضا کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا سوال ہمارے ابھی اس کے بعد لے لیتے ہیں، ایک ہمارے ساتھ انٹرنیشنل کالر اس وقت موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں دوحہ سے عرفان بات کر رہا ہوں۔ جی عرفان بھائی دوحہ سے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ رمضان مبارک ہو آپ کو۔ بھائی آپ کو بھی خیر مبارک۔ دوحہ میں آج میں سمجھتا ہوں دوسرا روزے کی سحری کی جا رہی ہے۔ ہاں آج دوسرے روزے کی سحری یہاں ہو رہی ہے۔ جی بھائی کوئی سوال کرنا چاہیں گے عرفان بھائی؟ ہاں مجھے سوال یہ کرنا تھا جی کہ میرے یہاں 2-3 دوست لوگ ہیں، وہ لوگ جب عصر کا ٹائم ہوتا ہے تو پیسٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ جی جی داتن وغیرہ تو چلتے ہیں تو پیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، بولتے چلتا ہے، تو یہ چلتا ہے کہ نہیں مجھے پوچھنا تھا بس یہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عرفان بھائی کال کرنے کا، آپ نے بہت ویلڈ کوشچن کیا ہے، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں بہن؟ ہم زویا صدیقی بات کر رہے ہیں۔ جی کہاں سے؟ الہ آباد سے۔ الہ آباد سے، جی رمضان مبارک آپ کو۔ آپ کو بھی۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی ہیلو۔ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سوال کریں۔ ہیلو۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کی، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ آئیے اس کے بعد جو سوال آیا تھا مفتی صاحب گاؤں کے تعلق سے پوچھا تھا کہ بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کو معلومات کم ہوتے ہیں تو وہ لوگ دیہاتوں میں روزہ نہیں رکھ پاتے، ایسی صورت میں ان کے لیے کیا احکام ہیں اور کیا امت مسلمہ کا حق بنتا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے مان لینے کے بعد اس کے سارے احکامات کا جاننا بھی مسلمانوں پر فرض عین ہے۔ اگر دیہاتوں میں رہتے ہوں تو ان کا بھی فرض ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کیا کیا احکامات دیتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں نماز کے بھی احکام ہیں، روزے کی بھی احکام ہیں اور دیگر احکامات بھی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق بھی ہیں، بندوں کے حقوق سے متعلق بھی ہیں۔ ان سارے احکامات کا جان لینا یہ امت مسلمہ پر فرض عین ہے، اور شہروں کے لوگ یا یہ کہ علماء جو جانتے ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ وہ دیہاتوں کا رخ کریں اور انہیں اسلام کیا ہے بتائیں، اس کے احکامات کیا ہیں سکھائیں۔ لیکن ہمارے بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ دیہات کے اکثر لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، حدیث پاک میں اس سلسلے میں بڑی سخت وعید وارد ہے۔ اللہ کے نبی سید الکائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ۔ اگر کوئی بلا عذر شرعی کے یا کسی عذر کے بغیر، بیماری کے بغیر رمضان پاک کا ایک روزہ چھوڑ دے اور اس کے معاوضے میں زندگی تمام اگر وہ روزہ رکھے تو زندگی تمام کے روزے مل کر رمضان پاک کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے۔ تو کتنی بڑی محرومی ہے رمضان پاک کے ایک روزے کے چھوڑ دینے کی، اور دیہات کے ہوں یا شہر کے ہوں اگر روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو ظاہر ہے بڑی محرومی ان کے حصے میں آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیہات کے بھائیوں کو بھی اور شہر کے بھی ہمارے تمام بھائیوں کو رمضان پاک کی آمد کے بعد روزوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور ایسے اہتمام کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی اور دیگر جو خواہشات نفسانی ہیں ان سے بھی دستبرداری اختیار کریں، اور پھر ایک پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزار کر اپنے آپ کو ایک حقیقی معنی میں روزے دار بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ بہت پیارا مشورہ آپ نے یہاں پر سرفراز فرمایا۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ یقیناً کچھ چیزوں سے غیر معروف رہتے ہیں،
ان کی تعلیمات کے لیے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ان تک پہنچیں، ان کو اس